غوری صاحب نے یہ ایک طریقہ وہ بنایا ہوا تھا جس کو ہم کہتے ہیں کہ خاندان غلامہ ہم کہتے ہیں. یہ 1206 سے بنا ہے 1288 تک رہا. پھر خلجی خاندان ان کی حکومت بنی ہے 1288 to 1321. پھر تغلق خاندان کی حکومت بنی ہے 1321 to 1414. پھر سادات خاندان کی حکومت ہے 1414 to 1450. کوئی زیادہ نہیں رہی ان کی. پھر لودھی خاندان کی سلطنت رہی ہے 1458 to 1526 تک. یعنی 5 ریاستیں بنی. اب اس میں آپس میں لڑائی جھگڑے ان فیملیز کے اس میں حکومتیں بنتی رہی بھی. ہمیں کیا فرق ہے؟ یعنی ہمیں اس سے خاص نہیں، بس اہم واقعات میں عرض کر دیتا ہوں. خاندان غلامہ اصل میں ایک مملوک افواج تھی. یعنی اس زمانے میں بادشاہوں نے یہ طریقہ ایجاد کیا تھا کہ یہ بچے کو اپنا غلام بناتے تھے، لیکن بہت محبت کے ساتھ ان کی باقاعدہ ایک تربیت اور ٹریننگ کرتے ہوتے تھے. اور کرتے کرتے یہ ہوتا کہ پھر اسی بچے کو جو جوان ہوتا پروموشن ہوتی تو اس کو ایک ملٹری کی یا بیوروکریسی کی اچھی جاب ملتی اور پھر مزید پروموٹ ہوتے تھے، وہ خود بادشاہ بن جاتے تھے. تو یہ ایک سٹائل تھا، تو یہ انڈیا میں چلتا رہا. لیکن اب یہ خاندان غلامہ کا ہی پیریڈ تھا 1206 to 1288. اینڈ وہ ٹائم ہے کہ جب چنگیز خان کی یلغار آ گئی تھی اور انہوں نے یہ پوری تباہی تو کر دی تھی افغانستان میں اور ازبکستان میں، تاجکستان میں. اب انہوں نے سوچا چلو انڈیا پہ کر لیں. تو اٹک میں آ کے ایک جلال الدین خوارزم، یہ اصل میں خوارزموں کی وہاں پہ حکومت تھی، تو ان کی ایک بڑی جنگ ہوئی تھی. اور یہ جلال الدین خوارزم ہی وہ مشہور ہیں کہ جو بڑے ہیرو بنے کے اصل کے شکست تو انہیں ہوئی. چنگیز خان جیت گیا، لیکن اب جلال الدین خوارزم کی ملٹری تو ہوگی، صرف اکیلے رہ گئے تھے اور انہوں نے اپنے گھوڑے کے ساتھ پورے پہاڑ سے جمپ کر کے دریا سندھ پہ وہ گرے اور وہاں سے نکل گئے. اچھا اب اس پہ وہ تیر مارنے لگے تھے مغل، لیکن چنگیز خان امپریس ہو گئے کہ نہیں بھی بڑا بہادر آدمی ہے، چھوڑو یار اس کو چھوڑو، تیر نہیں مارو. روک دیا تھا اپنی ملٹری کو، تو وہ نکل گئے تھے. تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب اس وقت شمس الدین تتمش صاحب کی حکومت تھی. تو وہ ایک اہم بادشاہ تھے، ان سے پہلے ایبک تھے. اور اب شمس الدین تتمش صاحب کی بیٹی تھی رضیہ سلطانہ، ان کی حکومت رہی تھی انڈیا میں. تو یہ چلتا رہا سلسلہ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ناصر الدین محمود صاحب کی حکومت رہی ہے 1246 to 1266. انہوں نے کیے بہت اچھا کام، انہوں نے یہ کیا تھا. ایک یہ نہیں، اب میں کہوں گا کہ اچھی جو مثالیں ہیں وہی میں عرض کر دوں. انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ مغلوں نے جتنی یلغاروی کی کرتے رہے، لیکن یہ اس کو روکتے رہے، یعنی انڈیا تک نہیں آنے دیا. اور پاکستان کا ایریا بھی اس وقت یہی تھا. یعنی یوں کہہ لیں کہ بس آخری حد تک ان کا مغل حضرات کا جو کنٹرول رہتا تھا، تو وہ بس وہ اٹک تک ہی رہتا تھا کہ دریا سندھ کے بارڈر تک ہی آتا تھا، اس سے آگے نہیں آتا تھا. اور ناصر الدین محمود صاحب جو ہے یہ بہت عبادت گاہ کرتے تھے. اور یہ ان کی ایک بڑی خوبی ایک یہ ہمیں ہسٹری میں ملتی ہے کہ ایک سرکاری خزانے کے بجائے اپنی کتابت کے ذریعے یہ آمدنی لیتے تھے. یعنی جو گورنمنٹ کا فنڈ ہے اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتے تھے. اور عبادت کا یہ معاملہ تھا کہ ان کے زمانے کے ایک کوئی نیک بزرگ فوت ہوئے تھے، تو فوت ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی میری نماز جنازہ کو وہ صاحب پڑھائیں کہ جنہوں نے کبھی نماز قضا نہیں کی ہو اور عبادت زیادہ کرتے ہو. تو جب ان کے جنازے میں اب کوئی مذہبی اسکالر اور وہ بھی ان کو ہمت نہیں آئی کہ بھی نہیں بھی یار مجھ سے بھی تو مس ہوئی ہے نا. تو لیکن یہ صرف ناصر الدین محمود صاحب جو بادشاہ تھے وہی آ گئے
کہ انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی تھی اور انہوں نے کی تھی. تو ایک لیکن سیکیورٹی انہوں نے بہت اچھی طرح مینج کی. اس کے بعد پھر ایک اور بڑی شخصیت آتی ہے غیاث الدین تغلق صاحب. یہ 1325 to 1351 کی حکومت ان کی رہی ہے. ان کا ایک بڑا ڈیزاسٹر ہوا تھا، ناقابل عمل منصوبے انہوں نے کیے تھے. یعنی ان کا ایک نیگیٹو مثال ہے کہ انہوں نے ایسے پلان کی، چلو ابھی ہم چائنا فتح کریں. اب وہ کر بھی نہیں سکے اور پورا فائنینشلی تباہی ہو گئی ہونی تھی، اس لیے کہ اس میں پورا جو فنڈ جس کو پوری لوگوں کی خدمت کرنی تھی وہ نہیں کی اور وہ اس طرف لگا بیٹھے، تو پھر نقصان تو ہونا ہی تھا. تب انہوں نے چلو ایک یہ نیکی کا کام کیا کہ جب قحط آیا تو انہوں نے اناج جتنا کچھ تھا سب تقسیم کیا لوگوں میں. اچھا، یہ غیاث الدین تغلق صاحب ہی ہیں کہ جب وہ ان کی حکومت تھی تو این اس ٹائم میں ابن بطوطہ جو مراکش سے سفر کرتے کرتے انڈیا میں آئے تھے تو غیاث الدین تغلق کو بڑی محبت آئی کہ یار یہ بہت پڑھے لکھے اور بڑے تجربے کار آدمی ہیں کہ جن کو کئی ملکوں کا پتا ہے، چلو بھی ان کو جاب دی. تو وہ کیا تھا. اب وہ ابن بطوطہ رہے اچھے خاصے، میں خیال شاید 8-9 سال رہے انڈیا میں. تو اب ان کا اپنا دل چاہ رہا تھا بھی اب میں اگلا سفر تو کروں نا، یہ ان کا سفر پہ ہی شوق آتا تھا. تو پھر غیاث الدین تغلق نے ان کو کہا کہ تم بھی چلو، تم چائنا چلے جاؤ اور وہاں جا کے تم ذرا ہمارے ساتھ ایک تعلق کرو تاکہ ایک ایمبیسڈر کے طور پہ جاؤ. ابن بطوطہ کو بڑا اچھا موقع ملا ہوگا کہ چلو بھائی ہم جاتے ہیں، اور وہ پھر چائنا چلے گئے تھے. اس زمانے ان کے اپنے سفر نامے میں لکھا انہوں نے. ایک اور مشہور شخصیت پھر اگلی ہم دیکھتے ہیں، فیروز شاہ تغلق. یہ 1351 to 1388 کا پیریڈ ہے. اس میں رفع عامہ اور مدارس کا نیٹ ورک انہوں نے کیا تھا. اب یہ دیکھیے کہ غیاث الدین تغلق کے یہ پوتے ہوں گے فیروز شاہ تغلق صاحب، انہوں نے بہت ڈیولپمنٹ کا کام کیا، لوگوں کی خدمت کی. بہت سارے مدارس سے مراد سکولز بہت سارے بنائے ہیں. رفع عامہ یعنی لوگوں کی خدمت کے لیے بڑا کام کیا. تو یہ ایک اچھی مثال ہمیں ملتی ہے. اب این وہ ٹائم ہوا کہ جب تیمور نے یلغار کی تھی 1370 to 1405 میں، اور انہوں نے لاہور، دلی، میرٹھ یہ سب میں قتل عام کیا تھا اور کھوپڑی کے مینار بنائے تھے. اب یہ تیمور بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن یہ نسل یہ وہی چنگیز خان ہی کے تھے. یعنی چنگیز خان کے بعد آپ اگر دیکھ لیں تو اراؤنڈ کو 150 سال بعد کے ہیں. تو انہوں نے اتنی تباہی کی تھی، تو انڈیا اور پاکستان کے ایریا میں بڑی تباہی کی انہوں نے. لیکن چلو پھر اس کے بعد پھر دوبارہ سٹیبل کچھ نہ کچھ ریاستیں مسلمانوں کے بن گئے. دلی سلاطین کی حکومتیں انہیں کہتے ہیں. بنگال میں الگ بن گئی، دکن میں الگ بن گئی. دکن سے مراد کہ انڈیا کا جو ساؤتھ ایریا ہے وہاں پہ گجرات میں خود مختار حکومتیں بنی. یہ 100 سال ایسے ہی رہا 1400 to 1500 میں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا اسماعیلی حضرات کے یمن سے ان کی دعوت بہت گجرات میں پھیلی تھی اور ان کا ایک پورا فرقہ وہ ایک الگ ہوا تھا ان کے یہاں بوہری حضرات. تو وہ گجرات کے اندر میجورٹی ان کی آج کل بھی موجود ہے اور وہی کراچی میں بھی سیٹل ہے. تو یہ ان کی وہ واقعہ. اچھا پھر دیکھیے اسکندر لودھی صاحب، انہوں نے پھر دوبارہ ایک سٹیبل حکومت بنائی ہے 1488 to 1506 تک، اور یہ بہار کو انہوں نے کنسولیڈیٹ کیا فتح کر کے. آگرہ شہر کی کنسٹرکشن بھی انہوں نے کی تھی سکندر لودھی صاحب نے. تو ایک مشہور واقعہ ہے، بس اتنی بات اور کچھ نہیں. لیکن ہوا تو یہ، لیکن یہاں تک تو کر بیٹھے. بس یہ سلاطین نے دلی انہیں کہتے ہیں، تو یہاں تک رہا، چلتا رہا سلسلہ. لیکن اس کے بعد مغلیہ سلطنت آ گئی. مغلیہ سلطنت کو ہم اگلے لیکچر میں ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. سمپل مختصراً یہ دیکھ لیجئے کہ بابر یہ اصل میں تیمور ہی کی نسل کے تھے، ازبکستان کے، اور انہوں نے یہی کیا کہ
1526 میں انڈیا آ گئے کہ ان کو ازبکستان میں حکومت نہیں ملی، چلو بھی ہم جا کے انڈیا چلتے ہیں، انڈیا میں جا کے فتح کر بیٹھے اور حکومت ان کی چلتی رہی۔ لیکن اس کی ڈیٹیل ہم اگلے لیکچر میں مغلیہ سلطنت کی ہم سٹڈی کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم انگریزوں تک چلے جائیں گے۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اب تک کے، اس کی ہم ڈسکشن، جو بھی کوشچن آپ ای میل کر لیں۔ جزاک اللہ خیر، واحسن الجزا۔ میری بکس آپ کو اس لنک میں مل جائیں گی۔ السلام علیکم۔